السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے حکیم محمد ضیاء آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ مجھے واٹس ایپ پہ خاص طور پر جوان طبقے نے کچھ سوالات ایسے کیے کہ میں ان سوالات کا جواب لے کر ان کی خدمت میں آج حاضر ہوں۔ آج اس دور کا ایک اہم مسئلہ جس پر جاہل حکماء اور علم طب کو نہ جاننے والے لوگ قطروں کے نام سے نوجوانوں کو بہکا کر، ڈرا کر، خوف دلا کر لوٹ رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کا عنوان جو ہے وہ ہے پیشاب سے پہلے آئیں یا پیشاب کے بعد آئیں۔ قطرے جو آتے ہیں لیس دار، نوجوان اس کو لے کر بہت پریشان ہیں۔ ایک ہوتا ہے پیشاب کا قطرہ، ایک ہوتا ہے منی کا قطرہ، ایک ہوتا ہے ودی کا قطرہ، ایک ہوتا ہے مزی کا قطرہ۔ میں چاہوں گا کہ ان تینوں کو میں اسی ایک ہی ویڈیو میں آپ احباب کی خدمت میں رکھ کر اپنے نوجوان ساتھیوں کو حوصلہ دوں کہ یہ کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں ہے جس سے ڈر کر آپ بہت سارے پریشان پھر رہے ہو اور بہت سارے روپے آپ لٹا رہے ہو۔ آئیے جانتے ہیں۔ جب انسان ذہنی طور پر سیکس کو سوچتا ہے، سیکس کو پڑھتا ہے، سیکس کو دیکھتا ہے یا اس عمل کی تیاری کرتا ہے، یہ قطرے آنا ایک نیچرل، قدرتی اور فطرتی عمل ہے جو اعتدال پر آئے۔ یہ بات میں ایڈوانس کر رہا ہوں، وہ بات الگ کروں گا کہ جو ہر گھڑی قطرے آتے رہتے ہیں وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے۔ دیکھیں، اللہ نے جس میں انسان کو، میرے محترم نوجوان دوستو، ایک ایسی مشین بنایا ہے، آنکھوں کو ایک ایسا آلہ بنایا ہے کہ وہ جو چیز دیکھتے ہیں اسے دماغ پک کرتا ہے اور اس کا اثر لیتا ہے۔ جو چیز ہم ہاتھوں سے چھوتے ہیں اس کا اثر ہمارا دماغ لیتا ہے اور اسے پک کرتا ہے اور اس کے اثرات ہماری باڈی پر آتے ہیں۔ جو چیز ہم سنتے ہیں اس کے اثرات بھی ہمارا دماغ لیتا ہے اور اس کی تاثیر بھی ہمارے جسم پر آتی ہے۔ آپ یقین جانیں، اس قطرے آنے کے لیے اتنی دنیا کے نوجوان پریشان مجھے ملتے ہیں کہ ان کی طبیعتیں نڈھال ہو چکی ہوتی ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں لیکن ان کو علم نہیں ہوتا۔ وہ جہاں بھی جاتے ہیں انہیں دوائیاں ٹھونک دی جاتی ہیں، ان کو بات نہیں سمجھائی جاتی۔ تو آئیں دوستو، آج میں سمجھا دیتا ہوں۔ جب آپ سیکس کو سوچیں گے، سیکس کو سنیں گے، سیکس کو دیکھیں گے، ذہن میں اس کی تیاری کریں گے یا سیکس کی جائز حاجت کو پورا کرنے کے لیے اپنی منکوحہ کے پاس جائیں گے، تو آپ کی طبیعت کے اندر ایک تیاری شروع ہو جائے گی، آپ کے اعصاب میں ایک لہر دوڑے گی۔ چونکہ اگر آپ نے میری سابقہ ویڈیو سنی ہے امراض مخصوصہ مردانہ کے نام پر، تو ان میں یہ میں بات وضاحت سے کر چکا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کا بے وجہ میں وقت ضائع کروں۔ اس سیکس کے لیے جب جسم انسان کے اعصاب کو ایک تحریک ملتی ہے تو اس تحریک کے بدلے میں طبیعت مخصوصہ اعضاء میں، اعلی تناسل میں اس تحریک کے اثرات کچھ اس طرح سے ظاہر ہوتے ہیں۔ چونکہ انسان نے سیکس سوچنے، کرنے، دیکھنے کے بعد جب یہ عمل کرنا ہوتا ہے تو اس کی پیشاب کی نالی اور مادہ منویہ کی نالی پیچھے سے جدا جدا ہے۔ عودیہ منی کی تھیلی سے منی کی نالی آ رہی ہے اور مثانے سے پیشاب کی نالی آ رہی ہے۔ آگے قدرت نے بعین ہی اسی طرح، جس طرح ہم غذا کھاتے ہیں
تو جب سانس لے رہے ہوتے ہیں تو ہم نگل نہیں سکتے، جب ہم کوئی چیز نگلنے والے ہوتے ہیں تو ہمیں سانس روکنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو ہے حنجرہ سانس کی نالی کا ایک پردہ ٹھک کر کے لگ جاتا ہے، سانس بند ہوتا ہے، انسان کھا اور پی لیتا ہے، جب اس سے فارغ ہوتا ہے تو پھر سانس لیتا ہے۔ اب دوسری طرف آ جائیے کہ جب آپ سیکس کی طرف توجہ دیتے ہیں تو آپ کے اعصاب میں ایک خون کی لہر دوڑتی ہے جو آپ کے اعلیٰ تناسل کی طرف اپنے خون کو روانی کرتی ہے، جس سے شہوت بھی قائم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ کسی ایسے ماحول میں کھڑے ہیں کہ جہاں آپ شہوت کو لانا یا دیکھنا پسند نہیں کرتے تو یقیناً طبیعت انسان کی بہت سمجھدار میرے اللہ نے بنائی ہے۔ وہ شہوت تو وہاں نہیں لائے گی، لیکن پس پردہ اندرونی طور پر جیسے گھی پگھلتا ہے، اعصاب اپنی رطوبات کا اخراج اعلیٰ تناسل کی طرف جاری کر دیں گے۔ وہ جاری کیوں ہوتے ہیں؟ وہ جاری اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کے پیشاب اور مادہ منویہ کا راستہ اخراج کا ایک ہے۔ پیشاب کا راستہ منی کے اخراج کے وقت بند ہو جایا کرتا ہے اور پیشاب کرتے وقت منی کا راستہ بند ہو جایا کرتا ہے۔ یہ ایک نیچرل، فطرتی اور قدرتی ایٹومیٹک سسٹم ہے، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ ہم اپنی مرضی سے پیشاب اور منی کو ایک دفعہ اکٹھے خارج نہیں کر سکتے، نہ ہی یہ ہو سکتا ہے۔ رہی بات اس کو سمجھنے کی، اب جب وہ آپ کی تحریک اعصاب میں آئی، شہوت کا موقع ہوا، تنہائی ملی تو ساتھ شہوت بھی آئے گی۔ اگر شہوت کا موقع مناسب نہیں ہے تو شہوت کے بجائے لیسدار قطرے آپ کی پیشاب کی نالی میں ایڈوانس اس لیے آ جاتے ہیں کہ شہوت کے سوچنے سے آپ کو شہوت آئے گی اور آپ نے منی خارج کرنا ہے۔ منی بہت زیادہ گرم اور تیزی سے خارج ہوتا ہے، چونکہ یہ پیشاب کی نالی بہت زیادہ کمزور اور نرم ہے، تو اس کے ٹیشوز جو ہیں اس کی رگڑ سے، اس کی حرارت سے اور اس پیشاب کی موجودہ تیزابیت سے زخمی نہ ہو جائے، آپ کو کہیں سوزاک نہ ہو جائے، آپ کو پیشاب میں جلن نہ ہو جائے، تو میرے نوجوان دوستو، قدرت نے آپ کو یہ قطرے دے کر آپ کو پیشاب کی جلن سے، آپ کو پیشاب کی نالی کی سڑکن سے محفوظ کرنے کے لیے ایک قسم کی گریشنگ کر دی ہے، لیبریکیشن کر دی ہے کہ آپ جب مادہ منویہ کو خارج کریں گے کہ اس کی تیزابیت اور حرارت اور تیزی سے جو رگڑ لگنی ہے آپ اس سے بچ جائیں اور آپ کا مادہ سلپ ہو کر آسانی سے خارج ہو اور آپ پیشاب کی تکلیف سے بچ جائیں۔ یہ ہے میرے دوستو قطروں کی حقیقت۔ اگر آپ سمجھ جائیں گے تو میں آپ کے کمنٹ سے آپ کے شکریہ کو پڑھ کر اور آپ کی دعاؤں کو دے کر میں بہت خوش ہو جاؤں گا۔ اور یہ وہ حقیقت ہے میرے دوستو جو آج تک آپ کو کسی نے بیان نہیں کی سوائے پیسے بٹورنے کے۔ اب اس سے اگلا درجہ، یہی حالت سیم ہی عورت کے ساتھ بھی ہوتی ہے، چاہے وہ بوڑھی ہو چاہے وہ جوان ہو، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ یہی کیفیت اللہ نے دونوں طرف پیدا کرنی ہوتی ہے تاکہ اس کو بھی یہ نقصانات نہ ہوں اور مرد کو بھی یہ نقصانات نہ ہوں۔ اس لیے اس کی الگ ویڈیو بنانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں پڑی، اشارہ اور کنایتاً میں نے سمجھا دیا ہے۔ اب اگلی بات کہ جب آپ اس چیز سے ہٹ کر کوئی سیکس نہیں سوچا، کوئی آپ نے تیاری نہیں کی، کوئی آپ کو ماحول نہیں بنا، آپ جب بھی پیشاب کرتے ہیں تو ایک قطرہ آگے یا پیچھے آ گیا تو وہ آپ نے سابقہ کہیں سیکس کو سوچا ہوگا، کچھ دیکھا ہوگا، کچھ پڑھا ہوگا، تو وہ آپ کی نالی میں لبریکیشن آئی ہوتی ہے جو پیشاب کے وقت ساتھ پہلے خارج ہوتی ہے، یا پیشاب کرنے کے بعد جب آپ زیادہ دباؤ سے پیشاب کو صاف کرتے ہیں تو کچھ قطرے بعد میں آ جاتے ہیں۔ تو ان کا کوئی علاج بھی نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی ایسے خطرناک ہیں کہ آپ کو ضعیف، کمزور اور بوڑھا کر دیں۔ نمبر 2، ایسے قطرے جو چلتے پھرتے آپ کے کپڑوں کو خراب رکھیں اور وہ چیک کرنے سے انتہائی لیسدار مادہ منی جیسا لگے لیکن رنگت پانی جیسی ہوگی، وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ آپ کا ذہن 24 گھنٹے سیکس کی طرف جا رہا ہے، یہ اعلان ہے میرا، اور آپ کی ذکاوت حس اور صورت اتنی تیز ہو چکی ہے
کہ آپ کو وہ عارضی علامت آپ کی بیماری میں بدل چکی ہے، اس کا علاج انتہائی ضروری ہے، ورنہ آپ بے اولاد ہو سکتے ہیں، آپ کے جراثیم مر سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ مادہ منویہ کی کچی صورت ہے، اسے ہم مزی کہتے ہیں، اسے ہم مزی کہتے ہیں۔ جو کبھی کبھار قطرہ آ جائے اسے ہم ودی کہتے ہیں۔ یہ شریعت کی کتابیں جب آپ پڑھیں گے تو اس میں معمولی سے بیان ہے وضی کیا ہے، مدی کیا ہے، منی کیا ہے۔ تیسری چیز آ گئی کہ حقیقی وائٹ کلر کی یا آف وائٹ کلر کی منی کے قطرے گرنا، اور وہ ہوتے ہیں شدت کی قبض کے ساتھ۔ جب آپ زور لگا کر موشن اور سٹول کے لیے بیٹھو گے تو آپ کے اودیہ منی کی جو تھیلی ہے وہ دب جائے گی، تو آپ کا منی باہر آ جائے گا۔ اس کا حل ہے کہ آپ کبھی قبض نہ ہونے دیں، آسانی سے واش روم جائیں اور آپ فارغ ہو جائیں، تو آپ کو وہ ریئل منی کی جو قطرات گرتے ہیں وہ کبھی نہیں ہوں گے۔ آپ کہیں کسی بھی طبیب سے اپنی قبض دور کر لیں۔ اور قبض کی بھی بہت ساری اقسام ہیں، وہ انشاءاللہ میں پھر کسی ویڈیو میں آپ کو عرض کروں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو جمال گوٹا، ہر ایک کو تمہ، ہر ایک کو مصبر، ہر ایک کو یہ چیزیں دے کے طبیب جاہلانہ علاج کر کے آنتوں کو زخمی کر دیتے ہیں۔ آپ نے اپنی طبیعت کو چیک کرنا ہے، مجھے کون سی قبض ہے، اس کے بعد اس کی ترتیب کا نسخہ آپ کو دیا جائے تو آپ کے لیے سوٹیبل ہوگا۔ یہ تینوں چیزیں میرے دوستو وقتی اور عارضی ہوں اور بہت کم ہوں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہر گھڑی ہر وقت اگر یہ بہہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کسی اچھے طبیب سے رابطہ ضرور کریں۔ اس کے نقصانات یہ ہوں گے، آپ کی نظر کمزور ہو جائے گی، آپ کے بال جلدی سفید ہو جائیں گے، آپ کے بال گرنے لگ جائیں گے، آپ کی ہڈیاں کمزور ہوں گی، کھانے پینے کے باوجود جسم میں قوت نہیں آئے گی۔ اور ایک راز کی بات بتا دوں، بسا اوقات یہی قطرے پیشاب کی نالی میں اتنے مکس ہو کر آتے ہیں کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ وہ کہتا ہے مجھے قطرے شطرے تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کی طبیعت کو کھایا پیا نہیں لگ رہا۔ یہ ان تینوں اقسام سے اگلی اور بڑی زہریلی مرض کی علامت ہے، جو پیشاب کے اندر ہی مکس ہو کر، یوں سمجھیں کہ مثانے کی تھیلی اور پیشاب کی تھیلی اور منی کی تھیلی کے جو راستے ہیں وہ انتہائی لوز ہو چکے ہیں۔ دل چاہے تو منی بھی آ جاتا ہے، دل چاہے تو پیشاب بھی آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ میں امید کرتا ہوں انہی الفاظوں کے ساتھ کہ میرے نوجوان دوستوں کو بہت زیادہ یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ حکیم ضیاء کو انہی الفاظوں کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ آپ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر یہ عوامی خدمت کی ویڈیوز اور ابن طبیب کا چینل آپ کو اچھا لگ رہا ہے اور آپ کو اس میں کوئی فائدہ مل رہا ہے صحت کے لحاظ سے، تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیجئے، اور اپنے ضرورت مند دوستوں کو اخلاص سے آپ اس کو شیئر بھی کیجئے تاکہ آپ کی وجہ سے کسی اور کا بھلا ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔